محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں عشرہ رحمت کا اس سال کا ہمیں آخری جمعہ نصیب ہو رہا ہے۔ اب وہ نصیبوں والا ہوگا جسے اگلا سال رمضان ایسے نصیب ہوگا، یہ دن نصیب ہوں گے، اور یہ دن یہ ایام 11 مہینے جسم کے لیے رکھیں، مگر 12واں مہینہ روح کے لیے اور بالخصوص روح کے اہتمام کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے رکھیں۔ آج کے عنوان گفتگو کے لیے جو میں نے عنوان سوچا، آیات سوچی، وہ دنیا سے بے رغبتی اور قربت الہی۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اور جہاں صبح و شام اپنے بسر کرتے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم سے پہلے بھی کتنے ہزاروں سالوں سے یا لاکھوں سالوں سے لوگ آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں، اور ذہن میں جو ایک سوال ہم اپنے انداز میں دنیا کے تعلق کو یوں بنا بیٹھے ہیں کہ شاید جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، یا ہم جس مقام پر آج ہیں اگر اس مقام پر نہیں ہوں گے تو شاید یہ دنیا نہیں چلے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ ذہن میں سوال ہو، یہی وہ فکر ہے، یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں دنیا میں گم کر کر اپنے اصل مقصد تخلیق سے دور کر دیا، اور ہم اپنا دیس بھول گئے، اور ہم اس پردیس کو دیس سمجھ بیٹھے۔ آئیں اس دیس اور پردیس کے تعلق کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جانچتے ہیں۔ اللہ کریم نے سورہ الانعام شریف کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، ہم جس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ فرمایا دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ قرآن گویا ہو رہا ہے۔ اے دنیا میں گم ہو جانے والے انسان،
اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کا چراغ سینے میں جس کے لگ چکا ہے مگر وہ پھر بھی اپنے مولا سے دور ہوتا جا رہا ہے، جس کو ابھی بھی فکر ہے کہ میرے کاروبار کا کیا بنے گا، ادھر سے آواز پڑتی ہے حیا علی الصلاۃ، اللہ آواز دے کر بندوں کے ذریعے بلاتا ہے، آ جاؤ نماز کی طرف، آواز دے کر بلاتا ہے حیا علی الفلاح، آ جاؤ بھلائی کی طرف۔ اور انسان دنیا کے جمیلوں میں اس طرح گم ہے کہ اسے وقت نہیں کہ وہ اپنے مولا کی آواز پر لبیک کہہ سکے، اور وہ دنیاوی وقتی مفاد کو اپنے سامنے رکھ کر سمجھ بیٹھا ہے میں ہمیشہ یہاں رہنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت جھنجھوڑتے ہوئے فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فرمایا یہ دنیاوی زندگی عیش و عشرت اور کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور وہ آگے فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور بے شک یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے ہے خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ روزے کا مقصد بھی تقوی اختیار کرنا، اس دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی کا اظہار کرنا۔ میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی ریالٹی سے دیکھیے گا، بڑی ریالٹی سے دیکھیے گا۔ اس منظر نے مجھے فکر امیزی کی کیفیت عطا کر دی۔ آپ کو دفنا کر لوگ چھوڑ آئے ہیں قبر کے اندر، وہ پیارے، وہ کیا خوبصورت شعر ہے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وتھاں پیاں، باج جنا دے چٹ نہیں سی لنگدا وہ شکلاں وی بھل گئیاں۔ وہ جن کے بغیر آپ کا کچھ نہیں گزرتا تھا، آپ کی لاش اور آپ کا جسد لاشا پڑا ہے، روح نکل گئی ہے، اور وہی کہتے ہیں جلدی کر لیں، جلدی کر لیں۔ وہ رشتے والے جو گھنٹہ پہلے، لمحہ پہلے آپ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، اب وہ آپ کو جلدی پہنچا رہے ہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ قبرستان میں چھوڑا ہے ہمیں، آپ صرف اپنے قبر میں جانے کے بعد کے 2 گھنٹے بعد کے اپنے گھر کے مناظر دیکھ لیں، بس میں اس سے زیادہ جملہ کیا کہوں۔ وہ پیارے، وہ محبت والے جن کے لیے، جن کی خاطر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ ہمیں بھولتے جا رہے ہیں، وہ دنیا کے اندر اپنی راغب ہوتے جا رہے ہیں، کاروبار بھی معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں، معمولات زندگی بھی معمول پر آنا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ آپ کی جگہ فل ہو گئی۔ 2 گھنٹے بعد کے منظر دیکھیں، لوگ وہاں کھانا کھا رہے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کو دلاسا دے کر پھر باتوں میں مصروف ہو گئے ہوں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے ہماری، اگر ہم اسے حقیقت پسندی سے دیکھیں۔ اور اللہ فرماتا ہے لوگوں، دنیا بنائی میں نے، بھیجا، سب کچھ کیا، مگر سن لو اصل اس لیے کہ آزما سکوں کون میرا ہے، کون میرے اتباع اور میرے حبیب کی اتباع سے دور چلا جاتا ہے۔ اور دنیا میں گم ہو جانے والوں، دنیا صرف کھیل تماشا ہے، اور اس کی حقیقت کو ایک حقائق سے بھی واضح کرتا ہوں، شاید کہ میں نے پہلے بیان کی ہو۔ ایک جوان شخص ابراہیم بن ادھم، جو بعد میں پھر سلطان الاولیاء ہوئے، ابراہیم بن ادھم کے دربار میں بلخ کے بادشاہ تھے، ان کے دربار میں آتا جا رہا ہے، کوئی سیکیورٹی والا انہیں روک نہیں رہا، ایسی اس کی پرسنالٹی ہے۔
اور وہ تخت کے پاس آ کر کچھ ڈھونڈ رہا ہے. بادشاہ پوچھتا ہے جوان کس چیز کی تلاش ہے؟ وہ کہتا ہے میں ہوٹل ڈھونڈ رہا ہوں، میں سرائے کی تلاش میں ہوں. بادشاہ کہتا ہے تمہیں لگتا ہے اپنی جان سلامت نہیں چاہتے؟ یہ میرا محل ہے، تم ہوٹل ڈھونڈ رہے ہو؟ میرے محل کو تم ہوٹل کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ جلدی نہ کرنا میرے معاملے میں، ایک بات کا جواب تو دو، تم سے پہلے یہاں کون تھا؟ وہ کہنے لگا مجھ سے پہلے یہاں میرے والد تھے. وہ کہنے لگے، کہا آپ ہمیشہ رہیں گے؟ کہا نہیں. کہا آپ کے بعد کون ہوگا؟ کہا میری اولاد ہوگی. بس بیٹھ میری اولاد ہوگی. کہا اچھا، اس کے بعد؟ کہا جس کے پاس طاقت ہوگی وہ اس تخت پر بیٹھے گا. کہا بادشاہ برا نہ منانا، جا اتنے لوگ آ کر چلے جائیں، اور جو بیٹھے ہیں انہیں بھی یقین ہے ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے. تو جہاں لوگ آتے جاتے ہوں اور ہمیشہ نہ رہتے ہوں، میں اس جگہ کو ہوٹل نہ کہوں تو کیا کہوں؟ بس پھر ابراہیم بن ادھم کا دل بدل گیا. وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو ابراہیم کو وہ عشق کی چنگاری دینے آئے تھے کہ ابراہیم جان جا تو کون ہے، تیرا یہ منصب نہیں ہے، تیرا یہ مقام نہیں ہے، جان جا. ہمیں بھی اس چیز کی فکر ملنی چاہیے. آئیں قبرستان چلتے ہیں، کتنے لوگ تھے اور کتنے لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے رہے ہوں گے ہمارے بغیر دنیا کیسے چلے گی. آج دنیا تو چل رہی ہے مگر وہ نہیں چل رہے. میں یہ فکر دینا چاہتا ہوں آج کی گفتگو میں ہم دنیا میں رہتے ہوئے رب کی نعمتوں کو استعمال کریں، اللہ کی دی ہوئی آسائشوں کو استعمال کریں، کوئی حرج نہیں، مگر آسائشوں میں اور ضرورت کے تحت استعمال کرنے میں حرج نہیں، مگر خدا کے لیے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا نہ بنا لو. اپنی خواہشات کو یعنی نعمتیں تو استعمال کرو مگر نعمت والے کو نہ بھول جاؤ جس نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں. آج رمضان ہے، آج بازاروں میں معاملات میں اگر سچی بات پوچھوں، جو بزرگ ہیں میری بات کی تائید کریں، شاید ہم نے بھی اپنی عمر میں دیکھا، کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کی رغبت عبادات کی طرف رمضان میں بڑھتی ہے، مسجد کی طرف، صدقات کی طرف، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف. مگر میں آپ سے اگر پوچھوں، جو آج سے 15-20 سال پہلے ہماری مساجد میں رونق ہوتی تھی، کیا وہ آج بھی ہے؟ بس اتنا بتا دیں مجھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم دنیا کی اس زیب و زینت کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے اور بھول گئے کہ اس رازق نے ہی رزق دینا ہے جس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں بلایا ہے. کتنے لوگ ہیں اس کے باوجود کہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ساتھی ہمارے جمعہ سے پہلے آتے ہیں، مگر اب بھی کتنے ہیں تعداد میں جو صرف اس وقت رب کے گھر پہنچتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے. خود غور کریں، اب بھی سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر، مگر ہر جگہ ایک جیسا معاملہ نہیں. مگر اب بھی عرض کرتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو صرف آخری 2 رکعتوں میں صرف 2 فرض کے وقت مسجد پہنچتے ہیں. میں اشارہ دے کر کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب قرآن کی دوسری جگہ آیت سنیں، سورہ النور کی. فرما رجال، اب اللہ ان کو مرد کہہ رہا ہے، مرد وہ ہیں. فرماتا ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت
اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. یہ اللہ فرما رہا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 37 ہے. فرما مرد ہی وہ ہیں جو تجارت بھی کریں، کاروبار بھی کریں، معاملات بھی کریں، بچوں کو بھی پالیں، تعلیم و تربیت بھی کریں، آسائشیں بھی استعمال کریں، وہ سب کچھ کریں، مگر کیا نہ ہو. فرما لا بیع لا تلہیہم تجارت، نہ ان کی تجارت اور نہ ان کی خرید و فروخت عن ذکر اللہ، انہیں اللہ کے ذکر سے نہ روک پائے. وہ تجارت بھی کرے، وہ خرید و فروخت بھی کرے، مگر رب کا ذکر بھی جاری رکھے ہوئے. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، اور پھر اللہ کے ذکر کے ساتھ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم رکھیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اور ہمہ وقت اس دن سے ڈرتے رہیں جس میں خوف کے باعث، ہائے ہائے قرآن کی لفظ سنیں، قرآن کہتا ہے تتقلب فیہ القلوب والابصار. فرمایا اس دن، قیامت کے دن سے ڈریں، یا اس قبر کی رات سے ڈریں جب ان کے دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی. تتقلب، رب فرما رہا ہے مرد کون ہے؟ ہم مرد اور سمجھتے ہیں، رب کے ہاں مردان خدا وہ ہیں کہ کوئی دنیا کی نعمت، کوئی آسائش جو بھی ملے، وہ اس کو اختیار کرتے وقت، اپنے کاروبار اور معاملات کو اختیار کرتے وقت، وہ چیز انہیں اللہ کے ذکر سے نہ روک پائے. اب آگے سنیں، میں اب یہاں پر ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں. یہ آیت سورہ المنافقون کی ہے. ہر ایک سے پوچھیں کس کے لیے کماتے ہو؟ میں چاہتا ہوں میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے خاندان کی جو زندگی کے لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بلند ہو جائے. میں اس کے لیے یہ دھکے کھاتا ہوں، مشکلوں میں پڑتا ہوں، تاکہ میرے بچوں کو کوئی تنگی نہ آئے، میری فیملی کو کوئی پرابلم نہ آئے. سچ بتائیں یہی بات ہوتی ہے کہ ذہن میں کہ نہیں؟ بولیے، اونچا بولیے. اب میں قرآن سناتا ہوں. اللہ فرماتا ہے سورہ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. ہائے ہائے ہائے، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. یاد رکھنا یہ مال بھی میرا ہے، یہ اولاد بھی دینے والا میں ہوں، مگر اس کے محبت میں گم ہو کر ان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالنے والا بھی میں ہوں، مگر ان کی محبت میں گم ہو کر کہیں ان کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ کر حلال و حرام کو بھول نہ جانا، اور کہیں تمہیں مال و اولاد کی محبت اللہ کے ذکر سے نہ روک دے. میں پوچھتا ہوں آج بھی، اب میں اس آیت کے بعد میرا حق جو منصب ہے، ویسے میری کوئی بات نہیں کہ میں کسی کے بارے میں پوچھوں. جو اب بھی اس وقت 27ویں کی رات ہوتی ہے، یہاں درس ہوتا ہے، یہاں پروگرام ہوتا ہے، اور ہم دکانیں کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں. بتائیں کیا قرآن کی اس آیت کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ اس وقت بھی جمعہ ہو رہا ہے، غور کریں آپ کا کیا خیال. اگر ساری مارکیٹ اس وقت آ جائے تو مسجد میں جگہ رہے گی؟ سچ بولیں. بس آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم نے
کوئی شک نہیں جو رب کے گھر آیا ہے، ہمارا کام، میرا کام تنقید نہیں، اصلاح ہے۔ آپ کو پتا ہے ہماری عادت کا، مگر ایک فکر دے رہا ہوں، ایک سوچ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جسے سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، رب فرما رہا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اس سے بڑے سودے تمہارے لیے اپنے پاس تیار کر رکھے ہیں، ان کی تم صرف جھلک دیکھ لو تو اس دنیا کے سارے سودے بھول جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ارے اگر تمہیں یہ چیزیں، یہ دنیا کی نعمت، یہ اولاد، یہ مال جس میں کوئی شک نہیں، اس سے محبت کرنا میں نے رکھا، اس کو پالنا پوسنا، گھر والوں کے، ان کے جان مال نان نفقے کا خیال رکھنا ذمہ داری، مگر اس ذمہ داری میں مجھے تو مت بھولو، میرے ذکر کو تو مت بھولو۔ اگر تم نے ایسا کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ فرماتا ہے بس پھر دیکھ لو تم ہی نقصان اٹھانے والے رہو گے۔ یہ زہد فی دنیا کو سمجھیں، دنیا کی بے رغبتی کو سمجھیں، اور جو مال و دولت کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے، اللہ قرآن میں سورہ التکاثر میں ارشاد فرماتا ہے، فرماتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں مال جمع کرنے کی حرص نے ہلاک کر ڈالا، اور تمہیں اس قدر مال کی حرص نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ گئے، اور اس مال کو جسے چھوڑ کر گئے لڑتے ہیں لوگ پھر پیچھے، مقدمے ہیں، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ ارے بندے تیرا کیا تھا، یہ تو ان کا تھا، مولا میرا کیا تھا، کہ تیرا وہ تھا جو تو نے زندگی میں میری راہ میں لٹایا تھا، میرے لیے کیا تھا، تیرا وہ تھا۔ ہم مارے مارے پھرتے ہیں اس دنیا کے اندر، ہم کہاں کہاں پھر رہے ہیں، اور اس سے میں آپ کو دنیا کی بے رغبتی کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ایک اور عجیب مثال دیتا ہوں۔ دنیا میں انسان عمومی طور پر یہ دو چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے، اور دونوں ہی کیڑے کا تھوک ہیں۔ شہد کیا ہے آپ بتائیں؟ شہد کی مکھی کیڑا نہیں، اس کا تھوک ہی ہے نا، بتانا چاہتا ہوں۔ اور ریشم کا کپڑا، مرد کے لیے تو ریشم حرام ہے، مگر ویسے ریشم کا کپڑا کس سے بنتا ہے؟ جس کی ملائمیت بڑی ہوتی ہے، وہ کس سے بنتا ہے؟ وہ بھی کیڑے کی تھوک ہے نا۔ یہ حقیقت ہے انسان تیری، یہ اصل ہے تیری۔ تو اپنے وقت کو کھیل تماشوں میں برباد کر دینا۔ میں اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ ان احادیث اور آیات کے بعد میں اب آپ کو آقا علیہ السلام کے فرامین اور آقا کی سیرت کا مطالعہ کرواتا ہوں۔ اور پھر ایک اور جگہ قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی، وہ بھی سنیں۔ رب فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، فرمایا لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو خوب آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ اب ان خواہشات میں کیا ہے؟ عورتوں یعنی بیویوں سے محبت، اولاد سے محبت، سونے چاندی سے محبت، اور خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور سواریوں سے محبت، مویشیوں اور کھیتیوں اور زمینوں سے محبت۔ فرمایا
یہ سب دنیا کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب. ارے یہ تو کچھ نہیں، اللہ نے تیرے لیے اس سے بھی بہتر ٹھکانہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یہ میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آیات. اب یہاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے آپ کی ذات کا حوالہ سنیں. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. حضرت عائشہ فرماتی ہیں عروہ بن زبیر سے، یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. فرماتی ہیں اے بھانجے، ہم چاند دیکھتے، یعنی مہینہ چڑھتا، یہاں تک کہ 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی تیسرے چاند سے مراد تیسرے مہینے کا چاند ہے جو 2 ماہ پورے ہونے کے وقت 29ویں کی رات یا 30ویں کی رات کو نظر آ جاتا ہے. اور اگلا جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا ہے، جن کا ہمارا سب کچھ جن سے وابستہ. فرمایا رسول اللہ کے گھروں میں آگ جلانے کی بھی نوبت نہ آتی تھی. جن کے خزانے، جن کا مال، جن کی دولت رب نے جن کے لیے سب کچھ بنایا، ان کے گھر تاجدار کائنات نے خود فقر کو اختیار فرمایا تاکہ آنے والی امت کہیں دنیا کو سب کچھ سمجھ نہ بیٹھے. کہا اس کے لیے میری سیرت کو تک لینا. کوئی شک نہیں، حضور نے بہترین لباس بھی پہنا، بہترین سواری بھی فرمائی، مگر یہاں فقر ہے، اختیاری فقر جو تاجدار کائنات نے اختیار فرما لیا تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے دنیا ہمیشہ کی چیز نہیں ہے. تو 2 ماہ تک آگ جلانے کی، یعنی کھانا پکانے کی نوبت نہ آتی. پھر عرض کی حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عروہ نے کہ خالہ جان پھر آپ کی گزر اوقات کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا 2 سیاہ چیزوں سے، یہ کھجور کھاتے تھے یا پانی پیتے تھے بس، ماں سوائے اللہ کے رسول کے چند انصاری ہمسائے تھے جن کے ریوڑ تھے وہ اپنے گھروں سے اللہ کے رسول کی خدمت میں دودھ پیش کر دیا کرتے تھے اور وہ ہمیں پلا دیا کرتے تھے. یہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال بتا رہا ہوں اور یہاں ہم امپائرز کھڑے کرتے ہیں. پھر کہوں گا مال بنانے میں حرج نہیں، مگر ایسا ترقی بھی ہو جس میں آپ اپنے مالک کو بھی نہ بھولیں. میں یہ فکر مندی دے رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. آپ بھی محسوس کریں نا کہ رسول اللہ نے ہمارا کندھا پکڑ کر عبداللہ بن عمر کے ذریعے ہمیں جھنجھوڑا ہے. فرمایا عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی آدمی یا مسافر رہتا ہے. اجنبی بھی کبھی کسی سے جھگڑتا ہے، اس کے بھی زیادہ رولے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی میں تو پردیسی ہوں، میرا اس دیش سے کیا کام، کچھ دیر کے لیے آیا ہوں پھر ہوں نہیں ہوں. سارا دھندا اور رولا ہی اس بات کا ہے کہ ہم اسے سب کچھ سمجھ بیٹھے. کیا ہماری اوقات. فرمایا ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر رہتا ہے. مسافر اپنی منزل کی فکر کرتا ہے، اپنے پردیس میں جی نہیں لگاتا. بتائیں مسافر کا سامان کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ راہ مشکل سے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. اب ذرا اس مسافر کی تعریف پر ہم اپنے اوپر قیاس کریں، ہم دنیا کو کیا سمجھ بیٹھے.
حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضور فرمانے لگے کہ جب شام ہو جائے نا عبداللہ، صبح کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے شام کو ہی شام ہو جائے۔ آئے آئے آئے، لوئے لوئے پرلے کڑیے جے کچھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ فرمایا جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرو۔ اس کے بڑے معنی ہیں، حضور فرمانا چاہتے ہیں اس لیے صبح کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو رات کو اس سے معافی مانگ لو، اس سے معافی کی درخواست پیش کر دو۔ اور فرمایا جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لوگوں اس رمضان کو غنیمت جانو، اس رمضان کی گھڑیوں کو غنیمت جانو۔ ارے پتہ نہیں پھر کس کے نصیبے میں آئے۔ لوگوں اس رمضان کو رب کی رحمت کی بارگاہ کی عطا جانو، وہ ماننے کے لیے تیار ہے، اسے منا لو۔ خدا کی قسم لوگ ناراض ہو جائیں تو نہیں مانتے، وہ تو خلوص والے دو آنسوؤں پر بھی جتنا مرضی بڑا گناہگار ہو فرماتا ہے اب رو ہی پڑا ہے، اب رو ہی پڑا ہے، تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے خالی رہنے دوں۔ پھر حضور نے فرمایا تندرستی میں بیماری کے لیے تیاری کرو اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کرو۔ ہم کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں ہم خود غور کر لیتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں اور آج کا دور بھی دیکھتے جائیں۔ حضور نے ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں، فرما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا ان قریب مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، یعنی اس کا جو سرمایہ ہوگا، پیسہ ہوگا، مال تجارت ہوگا، وہ سب سے بہترین مال ہوگا، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں اپنے دین کو فتنوں کے بچانے کی خاطر بھاگتا پھرے گا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ حضور اشارہ دے رہے ہیں کہ بہترین مسلمان کا مال وہ ہے، اور بکری آپ کو پتہ ہے بڑا مسکین سا جانور ہوتا ہے، اگر میں اس کو اشاراتی زبان میں لوں تو حضور فرما رہے ہیں جو تمہیں حلال طریقے سے مل جائے اور تم اس کی جد و جہد کرتے رہو، مگر اس کی جد و جہد میں کوشش کرتے ہوئے بس دین کو فتنوں سے بچاتے رہو، اور ان بکریوں کے ساتھ اشارہ جو مجھے سمجھ لگی، رزق کے حلال سے جڑے رہنا اور اپنے دین کو فتنوں سے بچاتے رہنا۔ آج موبائل، سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں اور اس پر کنٹینٹس جو آ رہے ہیں، آج یہ فتنوں کا زمانہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں اگر ایک سوال پوچھوں آپ سے، کون کون چاہتا ہے کہ حضور سے اس کا تعلق جڑ جائے؟ اور سبھی چاہتے ہیں، کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیسے بندے سے تعلق بنانا چاہتے ہیں؟ حضور اپنی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے اپنے تعلق کو دائمی رکھنا چاہتی ہو تو تمہارا دنیا سے صرف اتنا تعلق ہو جتنا سوار کا توشہ ہوتا ہے، یعنی اس کا سامان ہوتا ہے سواری کرنے والے، اتنا تعلق ہو۔ مالداروں کی مجلس سے پرہیز کرو،
اور اگلی بات، ہم ایک سوٹ پہن لیں تو پھر بدلتے نہیں ہیں، اب بار بار ایک ہی سوٹ پہن کے جائیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھروں میں ایسے ہمارے بھرے ہوئے، ہمارے جو الماریاں ہیں ہمارے سوٹوں سے، شلوار قمیضوں سے، پینٹ کوٹ سے۔ سنے تاجدار کائنات کا فرمان، فرمایا اور پیوند لگائے بغیر کپڑے کو پرانا نہ کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گرمیوں کے سوٹ، یہ سردیوں کے سوٹ، یہ عیدوں کے سوٹ، یہ فلاں کے سوٹ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو چاہتا ہے وہ میرے قریب ہو جائے، وہ اتنا ہی تعلق رکھے کہ جتنا سوار اپنے سامان سے جتنی ضرورت ہو اتنی لے لی بس۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور نسخہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ پڑے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر فرمایا اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں۔ جب یہ بات سنی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا، فرمایا پھر دنیا سے بے رغبت ہو جا، پھر دنیا کی رغبت اختیار نہ کر، دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ یعنی لوگوں کے پاس کیا ہے، اس کے پاس اتنا مال، اس کے پاس ایسا مال، وہ اس کے پاس ایسی گاڑی، اس کے پاس ایسا موبائل، ارے اس کی معاملات دیکھو، وہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے کر گیا، اس کے پاس یہ ہے جو لوگوں کے پاس ہے، تو اس سے بے رغبت ہو جا، اور دنیا سے تو بے رغبت ہو جا، اللہ اور اللہ سے رغبت پیدا کر لے، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے تو اس سے بے رغبت ہو جا، سوائے حرام و حلال کی تمیز کو باقی رکھے۔ یہ وہ بات نہیں ہو رہی کہ بس جو بیچ مال جہاں مرضی سے لے اس سے بے رغبت ہو جا، نہیں، یہ کہا جا رہا ہے اس کے مال کی طرف حسد سے نہ دیکھ، کسی کی شخصیت کو ہر وقت تنقید کا نشانہ نہ بنا، اس کی کردار کشی نہ کر، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا۔ جب تو یہ کرے گا لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ پڑیں گے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا، یہ حدیث بڑی اہم جو آپ کے سامنے اگلی حدیث دینے لگا ہوں، میں نے کہا آپ کو فرامین رسول میں زہد بتاؤں، دنیا سے بے رغبتی بتاؤں، سمجھ آ سکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں، اس کو امام ابن ماجہ لائے، امام حاکم لائے، پھر آگے حدیث صحیح قرار دیا گیا کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا، ان یسیر الریاء شرک، فرمایا بے شک معمولی سا دکھاوا بھی شرک ہے، معمولی سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ ہمارا تو سب دھندا ہی دکھاوے پہ چلتا ہے، باقی انما الاعمال بالنیات۔ گاڑی لی، سیلفی لے کر گاڑی لے لی ہے جی میں نے، حتیٰ کہ قربانی کے جانور لیے تو ان کی بھی سیلفی اتار کر میں نے اتنے لاکھ کا جانور لیا ہے جی۔ اللہ کیا فرماتا ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ حبیبہ فرما دیں کہ ان میری نماز، میرا نسک یعنی میری قربانی، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا صرف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ یہ نیت رکھیں۔ اب اس کو معمولی ریاکاری کو شرک کیوں کہا گیا؟ اس لیے رب نے کہا بندے وہ چیز جو تو نے مجھے دکھانی تھی، جو میرے لیے کرنی تھی، وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ اور دکھاوا تو ایسی شے ہے کہ شہید کی شہادت بھی قبول نہیں ہوگی،
عالم کا علم بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور سخی کی سخاوت بھی قبول نہیں ہوگی. انما الاعمال بالنیات، مگر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں آگے اس زہد پر آگے پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں اس پر لاؤں گا. فرمایا جس نے، بس اختتام کر رہا ہوں پھر ایک واقعے کے ساتھ، فرمایا جس نے اولیاء اللہ سے دشمنی کی، وَإِنَّ مَنْ عَادَ لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ، فرمایا جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی اس سے اللہ کا اعلان جنگ ہے. بس عرض کر رہا ہوں، بے شک اللہ تعالی ان نیک متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو چھپے رہتے ہیں اور اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں تلاش کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، اور اگر موجود ہوں تو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اتنے کوئی عام خصوصی شخصیت نہیں ہے، بلایا نہیں جاتا، نہ ہی انہیں پہچانا جاتا ہے. یعنی رب بتاتا ہے اللہ والے ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے. اور کیا کسی کا خوبصورت پنجابی کا شعر ہے، حضرت باب بلے شاہ صاحب کا یہ شاید، چل وے بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہون انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے اور نہ کوئی سانو مننے. وہ بس ایک غرض ہو، مولا کوئی جانے نہ جانے تو جانتا ہو، تیرا حبیب تو جانتا ہو. اگر اس کی مثال آقا کے دور میں دیکھنی ہے تو اویس کرنی کو دیکھ لو. کرن کا اویس یمن میں رہتا تھا، مگر یار نے یاد اپنے منبر پر کیا اور کہا میرا ایک اویس ہے جو کرن میں رہتا ہے. ملے نہیں بظاہر، ارے یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی محبت، یہ ہوتا ہے تعلق. اور حضور فرما رہے ہیں جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو مجھ محمد مصطفیٰ کا اسے سلام کہنا، ہائے ہائے، اور اسے کہنا میری امت کی شفاعت اور مغفرت کے لیے دعا کرے. اور آقا نے اپنی کملی مبارک بطور تحفہ انہیں بھجوائی. یہ ہے وہ معنی مفہوم، یہ ہے وہ معنی. اور فرمایا ان کے دل ہدایت کے چراغ ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر جگہ ہر طرح کی آزمائش اور طریق فتنوں سے بخیر و عافیت نکل جاتے ہیں. اب میں عرض کر رہا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعْبٌ کے جو لفظ آئے جو قرآن مجید میں کہ إِلَّا لَعِبٌ وَلَعْبٌ، کھیل تماشے کے سوا دنیا کچھ نہیں، یہ جو ذکر آیا میں اس کو ایک واقعے کے ساتھ جوڑ کر ختم کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ پیچھے جگہ موجود ہے، اوپر آپ تشریف لے جائیں، کافی جگہ اوپر ہے، ہالز کے اندر جگہ موجود ہے. رش کرنے سے یہاں پرابلم سیکیورٹی کے دوسرے مسائل، دھکم پیل، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، دھیان رکھیں بس. تو عرض کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیس ڈسکس ہوا. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں زمین کا مسئلہ ہے تو میرے ساتھ جو میرا ہمسایہ ہے میں دیوار سیدھی کرنا چاہتا ہوں تو ایک کھجور کا درخت میرے راستے میں ہے، وہ اس کا ہے، آپ اسے کہیں کہ اگر وہ کھجور کا درخت مجھے دے دے تو میں جو ہوں اپنا راستہ اور دیوار سیدھی کر لوں گا، ورنہ مجھے پرابلم آئے گی. حضور نے کہا دوسرے سے آپ انہیں درخت دے دے. اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، بڑا پھلدار درخت ہے. حضور نے فرمایا تم اسے درخت دے دو، میں تمہیں جنت میں درخت کی گارنٹی دیتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں مگر اس کا نصیبہ وہ اڑ گیا، نہیں میں نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ خاموش ہو گئے. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو دحدہ. حضرت ابو دحدہ اس صحبت میں بیٹھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ اٹھے اور اس شخص کے پیچھے ہو گئے، وہ جو درخت والا تھا، اور اسے جا کر کہا تم اپنا درخت مجھے بیچ دو. اس نے کہا میں نے نہیں بیچنا. اس نے کہا جو تم مانگو. آپ نے کہا میں اتنے کا درخت لے لوں گا، خرید لوں گا. یعنی اس نے کہا، اسے پتا تھا حضرت ابو دحدہ کے ایک باغ ہے جس میں 600 کھجور کا
پھلدار درخت ہے. 600. اس نے کہا وہ 600 جو پھلدار درخت والا باغ ہے نا وہ مجھے دے دو, یہ درخت تم لے لو. حضرت ابو دہدہ نے لمحہ نہیں لگایا, کہا اس سودے پر قائم ہو؟ کہا قائم ہوں. کہا ٹھیک ہے, میں اپنا 600 درختوں کا باغ اس ایک درخت کے پیچھے. اصل میں انہیں تھا کہ آقا نے جنت کے درخت کی گارنٹی دے دی تھی, جنت کے درخت کی گارنٹی دے دی تھی. وہ سمجھ گئے کہ سودا مہنگا نہیں, یہ سودا تو آنا جا رہا ہے. اب درخت کا سودا کر کر اپنے باغ میں گئے, وہاں گھر میں بچے بھی تھے, گھر بھی ساتھ تھا. ایسے منڈیر سے بیوی کو دیکھا, حضرت ام دہدہ کو. وہ ام دہدہ اپنے اس روم سے اور دروازے سے باہر آ رہی تھی. کہنے لگی ام دہدہ جلدی چلو, میں نے اس کا سودا بڑے نفع والے مالک سے کر دیا ہے. بیوی نے لمحہ نہیں لگایا, بس اتنا پوچھا, ابو دہدہ تم نے سودا کر دیا تو نفع والا ہی ہوگا, یہ تو بتاؤ سودا کیا کس سے ہے؟ کہا میں نے یہ سودا اللہ اور اس کے رسول سے کر دیا ہے. کہا ابو دہدہ واہ 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 واہ, ابو دہدہ تیرے سودے پہ ماری جاؤں, ارے اس سے زیادہ منافع والا سودا کیا ہو سکتا ہے. لمحہ لگایا. بچے کھجورے کھا رہے تھے, وہ بھی کہا بیٹے اب ہماری نہیں رہی, اور انہیں لے کر چل پڑے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. حضور نے اسے عرض کی, حضور وہ درخت میں نے خرید لیا ہے اور اپنے بھائی کے لیے ہبہ کرتا ہوں جس کی زمین تھی. فرمایا ابو دہدہ کتنے میں خریدا؟ کہا حضور صرف 600 درختوں کے عوض, اپنے باغ کے عوض خریدا. حضور مسکرا پڑے اور کہا ابو دہدہ تم ایک جنت میں درخت کی بات کرتے تھے, تیرے تو باغوں کے باغ لگ گئے جنت کے درخت میں. آؤ لوگو, آؤ ان کے سودے کی طرف آؤ جن کا نام آج بھی زندہ ہے, اور دنیا کی حقیقت کو سمجھو. وما علیہ الا البلاغ.